الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم حج ہے، خوش نصیب لوگ شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی سے قافلے سوئے حرمین شریفین حاضر ہوئے، اور خوش نصیب لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ اور آج منا کی وادی کو لالہ زار بنایا گیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا گیا۔ حج زندگی میں ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ فرض ہے۔ 5 سال کے بعد بھی کتب حدیث میں حج کی ترغیب دلائی گئی، لیکن اس کو علماء نے استحباب پر معمول کیا ہے۔ فرض زندگی میں ایک بار، اس کے بعد مستحب ہے کہ مالدار لوگ ہر 5 سال کے بعد حج کریں۔ حج کرنے سے مال میں، دین میں برکت ہوتی۔ کچھ لوگ فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے، ان کے لیے سخت وعید کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، خدشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن اس ایمان کے صلے میں جو سب سے بڑی دولت حضرت انسان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔
اور اگر ایمان ہی لٹ گیا تو پلے رہا گیا۔ شاید لوگ اس لیے حج پہ نہیں جاتے کہ 4-5 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ سے کم ہو جائے گا، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ حج کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پا جاؤ گے۔ تو حج سے استغنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی۔ اور جب حاجی حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ اللہ اس کے ماں قبل کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ بلکہ حاجی اتنے بابرکت لوگ ہوتے ہیں، یہ خود تو بخشے ہوتے ہیں، فرمایا جس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں اللہ اس کو بھی بخش دیتا۔ اور ایک حج ایسا ہے جس سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہوتی، اور وہ ہے حج بدل۔ کوئی آدمی کسی کو کسی کی طرف سے حج کرا دے۔ باپ پہ حج فرض تھا، لیکن باپ نے سستی کی، حج نہ کیا، یا بیمار ہو گیا، مہلت نہ ملی، تو اب بیٹے نے کسی کی طرف، باپ کی طرف سے کسی کو حج کرا دیا، تو ایک جس نے حج کیا اس کی مغفرت ہو گئی، ایک جس نے کروایا اس کی مغفرت ہو گئی، ایک جس کی طرف سے کیا اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو حج بدل سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ 5 سال کے بعد جو حج کی ترغیب ہے وہ استحباب پر ہے، اور جو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو مسلم شریف کے دامن میں موجود ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو حج کے لیے آیا کرو۔ اقرا بن حابس حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں، فی کل عامن، آقا جی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، فی کل عامن یا رسول اللہ، آقا جی کیا ہر سال حج فرض؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار صحابی نے پھر پوچھا۔ صحابہ کے اپنے جذبے تھے کہ احکام شریعت ہم تک پہنچے اور ہم عمل کر کے اوروں تک پہنچائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر خود ہی وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، تمہیں جو کہا جائے اس کو غور سے سن لیا کرو۔ تم بار بار پوچھ رہے تھے ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے، لو کنت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال واجب ہی ہو جاتا۔ ایک تو یہ بات سامنے آئی کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور دوسرا یہ بات سامنے آئی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ چونکہ میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کریم کی بولی ہوتی۔ فرمایا تم بار بار پوچھتے تھے ہر سال حج فرض ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال واجب ہو جاتا، لیکن تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قرب قیامت کو ایک شخص موٹے پیٹ والا تخت پہ بیٹھ کے یہ بات کرے گا کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کر دے، حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کر دے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، میرے حضور نے فرمایا، انما اوتیت القرآن ماہو مثلہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے ہیں،
جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حلال کیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حرام کیا۔ تو یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور کے بولنے سے دین بنتا ہے، حضور کے عمل سے شریعت بنتی ہے، حضور کے اٹھنے کا نام دین ہے، بیٹھنے کا نام دین ہے۔ یہ آج فتنہ پیدا ہوا کہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں۔ وہ مولوی صاحب جو کسی زمانے میں برقع پہن کے نکلے تھے وہ بھی ٹی وی کے اوپر چیخ رہے تھے نبی کو کوئی اختیار نہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار فی شریعت عطا فرمایا۔ حضور جو کہہ دیں وہی دین ہوتا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کریم کی بولی ہوتی۔ حضور گفتگو ارشاد فرماتے تو حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر لکھ لیتے، تو بعض صحابہ نے کہا یار تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی حالت مزاح میں ہوتے ہیں، تو بعد میں آنے والے اس کو دین سمجھ بیٹھیں گے، جبکہ حضور نے وہ جملہ غصے میں کہا ہوگا یا حالت مزاح میں کہا ہوگا۔ ہر بات نہ لکھا کرو، آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کا قلم حرکت میں نہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ لکھتے نہیں، آقا مجھے روک دیا گیا ہے کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی حالت مزاح میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اب سنیے حضور کا فرمان، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضور نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منی الا الحق، عبداللہ لکھا کرو مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں غصے میں کہوں پھر بھی حق ہی کہتا ہوں، میں حالت مزاح میں کہوں پھر بھی حق ہی کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بار بار پوچھ رہے تھے ہر سال حج فرض ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال واجب ہی ہو جاتا، لیکن تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ حج کے جو مقاصد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پہلا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور ہر نیک عمل کا مقصد رضا الہی ہے۔ جب کسی کام سے اللہ کی رضا نکل جائے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ آپ اس درس قرآن کو لے لیں، اگر میرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں نقطے بیان کروں گا یہ میرے اوپر نوٹ پھینکیں گے، یہ نعرے ماریں گے، تو پھر آخرت میں مجھے اجر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ درس قرآن کراتے ہیں، اگر یہ نیت شامل ہوگی کہ ہماری نیک نامی مشہور ہو جائے گی کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں قرآن کی خدمت کرتے ہیں، اگر یہ نیت ہو گئی تو پھر سمجھو آپ کو بھی آخرت میں ثواب نہیں ملے گا۔ تو کوئی بھی عمل ہے مقصد اللہ کی رضا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اس کا مقصد رضا الہی ہے، لیکن ساتھ یہ نیت بھی شامل ہو جاتی ہے کہ میری ناموری ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بہادر ہے، تو اس کو اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض سمجھا کہ شاید میں صحیح طریقے سے عرض نہیں کر سکا، دوسری بار پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ لڑتا ہے رضا الہی کے لیے، علی کلمت الحق کے لیے جہاد کرتا ہے، لیکن ضمن میں یہ بات آ گئی کہ چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، شہرت بھی ہو جائے گی، تو اس کو اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تیسری بار پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور علی کلمت الحق کے لیے لڑتا ہے، لیکن ضمن میں یہ بات آ گئی کہ چلو میری شہرت ہو جائے گی تو اس کو اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا ابو امامہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو ہی قبول کرتا ہے، وہ محض اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔
تو کوئی بھی عمل ہے جب رضا الہی کا جذبہ چن جائے تو اس کی آخرت کے اجر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر اس نیت کے لیے کوئی حج کرتا ہے کہ مجھے حاجی کہیں گے لوگ، تو پھر اس کو آخرت میں صلہ نہیں ملے گا۔ بعض لوگوں سے پوچھو جناب کا نام کیا ہے، تو نام بعد میں بتائیں گے، حاجی پہلے بتائیں گے۔ حاجی محمد شفیق، حاجی نام تو نہیں۔ وہ دو بندے سفر کر رہے تھے، ایک نے پوچھا جناب کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا حاجی فضل کریم۔ تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا نمازی عبد الکریم۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوا نمازی عبد الکریم؟ تو اس نے کہا تو نے زندگی میں ایک بار حج کیا، میں تو ہر روز 5 بار پڑھتا ہوں، تو جب تو حاجی کہلا سکتا ہے تو میں نمازی نہیں کہلا سکتا۔ تو اگر کوئی نام پوچھتا ہے تو نام بعد میں بتایا جاتا ہے، حاجی پہلے بتایا جاتا ہے۔ تو اگر مقصد یہ ہے، ہاں اگر لوگ اپنی مرضی سے حاجی کہتے ہیں تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن انسان کی اپنی نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں اس لیے میں حج کرتا ہوں۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو اسلام کا درس مساوات ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے حج کے موقع پہ۔ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک اصل اسلام کی درس مساوات ہے۔ یہ بنیادی درس ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گیا محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، امیر ہے غریب، گورا ہے کالا، عربی ہے اجمی، سب نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے اور ایک ہی رکن ادا کر رہے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ، لبیک اللہم لبیک۔ اور اگر کوئی حج کر کے واپس آ کر پھر یہ جو چودھری کمی کی تقسیم ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سمجھو اس کو حج کا نور نصیب نہیں ہوا، اس نے حج کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ یہ حج جو ہے یہ ایک ٹریننگ ورکشاپ ہے کہ وہاں تو سب کا لباس بھی ایک تھا، بولی بھی ایک تھی، مختلف جگہ سے آئے ہوئے تھے اور ایک ہی رکن ادا کر رہے تھے، اور یہاں آ کے پھر تم اونچ نیچ میں مبتلا ہو گئے۔ اسلام نے مساوات کے اوپر زور دیا اور جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، درماندہ لوگ تھے، ان کے حقوق اسلام نے دیے، تو وہ اس وجہ سے اسلام کے دامن میں بھاگے ہوئے آئے۔ اللہ اکبر۔ جب اسلام کا نور پھیلا، گھر گھر اس کے اجالے ہوئے، تو عرب میں ایک شخص ہے اسود، اسود کہتے ہیں کالے کو، وہ ذات کا غلام تھا، رنگ اس کا کالا تھا، اتنا زیادہ کالا اور کوئی نہیں تھا جتنا وہ کالا تھا۔ اور عربوں میں یہ تقسیم بہت زیادہ تھی، غلام آقا کا تصور جس طرح ہمارے معاشرے میں چودھری کمی کا تصور، میرے نبی نے اس تفریق کو ختم کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنی ایڑی کو زمین پہ رگڑا، فرمایا میں خاندانی تفاخر اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی عزت کے لائق ہے۔ رنگ و نسل کی بنیاد پہ عزت نہیں ہے، دولت کی کثرت اور قلت کی بنیاد پہ اسلام میں عزت نہیں، اسلام میں عزت تقوی کی بنیاد پہ۔ لیکن ہم جو اسلام کا درس مساوات ہے اس کا قتل عام کرتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، مسجد کا صدر وہ آدمی ہوگا جس کی جیب میں پیسے ہیں۔ ایک زمانہ تھا عزت اس کی تھی جس کی اولاد زیادہ تھی، تو عربوں نے 100 شادیاں کی کہ ہماری اولاد زیادہ ہوگی ہماری عزت ہوگی۔ اسلام نے حد بندی کر دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ تم عدل کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو تم بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہو، چونکہ 4 سے زیادہ بندہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اسلام نے 4 کی حد بندی کی،
ورنہ تاریخ پڑھیں، لوگوں نے 50-50 100 شادیاں کی کہ ہماری اولاد زیادہ ہوگی، ہماری عزت ہوگی. لیکن جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور کا سب سے بڑا ایٹم بم جو ہے وہ دولت ہے. آج عزت اس کی ہے جس کی جیب میں پیسے ہیں. مسجد کا صدر بھی وہی ہے، وہ نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا، وہ مسجد میں آتا کہ نہیں آتا، کوئی سروکار نہیں. صدر اس کو بنائیں گے جس کی جیب میں پیسے. مدرسے کا صدر بھی وہی ہوتا ہے. کوئی تنظیم بنتی ہے تو اس کا سرپرست صدر بھی وہی ہوتا ہے جس کی جیب میں پیسے. بلکہ آگے آئیں، خانقاہیں ان کا نظام دیکھ لو، پیر صاحب بھی اس مرید کو اٹھ کے ملتے ہیں جس کی جیب میں پیسے ہیں، اور اس کو حجرہ خاص میں لے جاتے ہیں، اور غریب مرید کو کہتے ہیں کہ فلاں کونے میں بیٹھ جا اور یا حیو یا قیوم پڑھ. اس کو وظیفے پہ لگا دیتے ہیں. آپ اپنی محافل نعت کو دیکھ لیں، اشتہار چھپیں گے تو معززین شہر وہ ہوں گے جو پرلے درجے کے حرام خور ہوں گے. مہمان خصوصی وہ ہوگا جس نے ملک کے وسائل کو لوٹا ہوگا، جس نے ٹیکس چوری کیا ہوگا، جس نے غریبوں کی ہڈیاں توڑی ہوں گی، جس نے مسکینوں کا خون پیا ہوگا. اور وہ کل شراب خانے میں مہمان خصوصی بنا تھا اور آج وہ محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ جس بابے نے، جس شیخ نے میری تربیت کی ہے، اس نے جب بھی دین بیان کیا بغیر ملاوٹ کے دین بیان کیا. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کانت. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. کیا یہ اچھا تھا کہ جب ہم محفل نعت کراتے تو اس وقت ڈھونڈتے ہمارے محلے میں تہجد گزار آدمی کون ہے. کپڑے اس کے پھٹے ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن رسول کریم کا نام سن کر آنکھوں میں آنسو تو آتے. اس کو ڈھونڈتے، تلاش کرتے اور اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھاتے. اللہ بھی خوش ہوتا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا. لیکن یہ جو درس مساوات تھا، اس کا قتل عام ہم سٹیجوں پہ کرتے ہیں. لیکن اسلام نے اس پہ زور دیا. وہ اسود نامی آدمی جب معاشرے سے تنگ آ گیا تو پھر آ گیا میرے نبی کے پاس اور آگے عرض کرتا ہے، بندہ نواز، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اچھا بتاؤ، اگر میرے نبی کہتے تو کلمہ پڑھ جنت ملے گی، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی. اگر حضور کہتے کلمہ پڑھ جہنم سے آزادی ملے گی، یار یہ بہت بڑی بات. لیکن میرے نبی نے اس کا دکھڑا سمجھا اور حکمت والے نبی نے حکمت برا جواب دیا. جب وہ عرض کرتا ہے، بندہ نواز، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا، جو ابو بکر و عمر کو ملا وہی تجھے ملے گا. جو حقوق و فریض ان کے ہیں وہی حقوق و فریض تیرے ہیں. جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا. اگر اتفاق سے تو پہلے آ گیا، وہ بعد میں آئے، تو اگلی صف میں ہوگا، وہ پچھلی صف میں ہوگا. آقا اسلام مجھے اتنی عزت دیتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اسلام یہی ہے. آقا پھر دیر نہ کرو، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو. اقبال کہتا ہے، اسود از توحید احمر می شود. اسود توحید کے فیض سے احمر ہو جاتا ہے اور گوری رنگت والے قریشی کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے اسلام کا درس مساوات. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گیا محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک بادشاہ وہ طواف کرنے کے لیے حضرت عمر کا زمانہ تھا، کسی علاقے کا بادشاہ تھا، تو اس نے بڑا ریشمی جبہ پہنا ہوا تھا. طواف کرتے کرتے کسی آدمی کا جبے کے اوپر پاؤں آ گیا. جبہ لمبا تھا، لٹک رہا تھا، تو اس نے اس آدمی کے منہ پہ تھپڑ مارا. طواف ختم ہوا تو بات حضرت عمر فاروق تک پہنچی. آپ نے بلا لیا، کہا کہ تو نے اس آدمی کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے تو یا تو اس کو راضی کرنا ہوگا اور یا اس سے تھپڑ کھانا ہوگا. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں. فرمایا یہاں فقیر ہو، یہاں کوئی بادشاہ نہیں، سارے فقیر ہیں.
یا راضی کرو یا اس کو تھپڑ کھانا ہوگا اس سے. اور یہ نہیں کہ بند کمرے میں کھانا ہوگا، سینے حرم میں کھانا ہوگا، سب کے سامنے کھانا ہوگا. اب اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو. مہلت دی گئی تو وہ رات کی طریقی میں بھاگ گیا، اسلام سے پھر گیا، اس بات کو قبول کر لیا لیکن اسلام کا درس سے مساوات نہیں چھوٹنے دیا. مراد بخش بادشاہ نے مسجد بنوائی اور اس نے جتنا پیسہ معمار نے کہا لٹا دیا، لیکن جب افتتاح کرنے کے لیے بادشاہ آتا اس کو مسجد پسند نہیں آتی تو غصے میں آ کے اس نے مزدور کا ہاتھ کاٹ دیا. وہ مزدور کٹا ہوا ہاتھ لے کر قاضی کے پاس چلا گیا کہ بادشاہ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا. اور وہ قاضی غصے سے تھر تھر کانپنے لگا. بلاؤ بادشاہ کو. لوگ بیجے لے کر آئے جب بادشاہ کو تو کہا تو نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. تو اس نے کہا کہ میں نے بڑے پیسے لگائے لیکن مجھے مسجد پسند نہیں آئی اس لیے میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. قاضی نے کہا اس کے بدلے تجھے اپنا ہاتھ کٹوانا ہوگا. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں. تو کہا بادشاہ ہوگا لیکن تیرا خون زیادہ سرخ تو نہیں ہے، جتنا مزدور کا سرخ ہے اتنے تیرا سرخ ہے، اس کے بدلے تجھے اپنا ہاتھ کٹوانا ہوگا. جب قرآن و حدیث پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ہاتھ آگے کر دیا. کہا میرا ہاتھ اگر کاٹنا ہے تو مزدور اپنے ہاتھ سے کاٹ لے. اللہ اکبر. جب یہ بات کہی تو مزدور کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا قاضی صاحب ہاتھ نہیں کاٹنا، میں دیکھنا یہ تھا کہ اس کرسی پر بیٹھ کے تم بادشاہ کی غلامی کرتے ہو یا محمد عربی کی غلامی کرتے ہو. آج پتہ چل گیا کہ تم محمد عربی کے نوکر ہو. میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. مدرسے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور جہاں آپ کا جی چاہتا ہے قربانی کی کھالیں دیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ان کو نہ دیں جو تمہاری کھالوں سے بم خریدتے ہیں، تمہاری کھالوں سے اسلحہ خریدتے ہیں اور پھر تمہارے مزاروں پر بازاروں پر حملہ کر کے تمہیں قتل کرتے ہیں، تمہارے سکولوں کالجوں پر حملہ کر کے تمہارے بچے قتل کرتے ہیں. تو اپنے ملک کو کمزور نہ کرو. تو ان کو کھالیں یا زکوٰۃ کے پیسے کبھی نہ دیا کرو. اتنے سادے ہو تم، وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں. تو ان کو قربانی کی کھالیں دو جو دین کی نوکری کرتے ہیں، جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کے سامنے ادارۃ المصطفیٰ ایک ایسا ادارہ ہے، ڈویژن میں ایسا ادارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اکثر آپ میں سے آپ گئے بھی ہیں جس ادارے میں میں پڑھا ہوں. تقریباً 900 کے قریب طالب علم اس وقت وہاں پڑھ رہے ہیں اور 3.5 ایکڑ کے اندر وہ مرکز تعمیر ہو رہا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ یہ عرفان مصطفی صاحب جو دکان والے آپ مسجد کے ساتھ دکان ہے، ان کے پاس آپ کھالے جمع کرا دیں کل پرسوں تو وہ انشاءاللہ لڑکا آ کے لے جائے گا. ورنہ جہاں بھی آپ مناسب سمجھے وہاں دیں، لیکن اگر آپ یہاں دیں گے تو ایک اچھی جگہ آپ کی کھال پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی حبیبی سیدی محمد وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما. مالک جئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے. اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ.